بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں بات ہو چکی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیچ کیا بات ہوئی، اور اس کے آگے سے یہاں سے سماعت فرمائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 3 وصیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان، میری 3 وصیت۔ پہلی وصیت، مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ میرے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھ دیں تاکہ ذبح کے وقت میرا تڑپنا دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ آپ مجھ کو منہ کے بل لٹانا، کیونکہ آپ کے سینے میں باپ کا دل ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خوبصورت چہرہ کو دیکھ کر آپ کے سینے میں دل دھڑک جائے اور آپ کا ہاتھ ذبح کرنے سے رک جائے۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے ذبح ہونے کی خبر میری پیاری ماں کو نہ دیجیے گا، ورنہ میری ماں میرے غم کو برداشت نہ کر پائے گی اور اس کا دل پاش ہو جائے گا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھا اور آپ کو منہ کے بل ایک پتھر پر چٹان پر لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلے پر چھری چلا دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کا جلوہ دیکھیے کہ تیز چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن تو کیا، گردن کا ایک بال بھی نہ کاٹ سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ اور بیٹے روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مولا کریم، تو ہماری قربانی کو قبول کیوں نہیں فرما رہا ہے؟ پھر دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت سے چھری چلاتے ہیں اور ذبح کرنا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی چھری ایک بال بھی نہیں کاٹ پاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ کر چھری کو ایک بھاری پتھر پر پٹک دیتے ہیں، جس سے پتھر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو آپ چھری سے فرماتے ہیں کہ اے چھری، تو ایک بھاری اور مضبوط پتھر کو کاٹ کر 2 ٹکڑے کر سکتی ہے، اور میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے نرم نازک گلے کو کیوں نہیں کاٹتی؟ تو چھری زبان حال سے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے خلیل، جب آپ نار نمرود بھڑکتی ہوئی آگ میں تشریف لے گئے تو آگ کے شعلوں نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانا۔ تو چھری نے کہا، اے ابراہیم، آگ کو 1 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم کو نہ جلانا، اور مجھے 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے نرم نازک گلا کو نہ کاٹنا۔ اب میں اللہ تعالیٰ کا حکم مانوں یا خلیل اللہ کے حکم پر عمل کروں؟ حضرات، یہ وہ منظر تھا کہ فرشتے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے تعلق و محبت اور اس کی رضا و خوشنودی کے لیے قربانی کا جذبہ دیکھ کر پکار اٹھے کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل اور دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبہ وفاداری اور اخلاص و ایثار پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پیار آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے سدرہ کے مکی، جبرائیل امی، جنت سے ایک میڈھا لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لٹا دو، اور میرے خلیل کے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر ان کے ہاتھ پاؤں کی رسی کو کھول دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کی جگہ پر جنتی دمبا لٹا دیا۔ اب تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو چھری چل گئی اور دمبا ذبح ہو گیا اور قربانی ہو گئی، مگر جب آنکھ کی پٹی کھول کر دیکھا تو عجیب و غریب منظر نظر آیا کہ میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وللہ الحمد کہا۔ صدا آئی، اے میرے خلیل، تیرا امتحان ہو گیا اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور تیرا بیٹا بھی بچا لیا گیا اور اس کی جگہ جنتی دمبا ذبح ہو گیا، اور یہ قربانی قیامت تک کے لیے تیری سنت اور یادگار بنا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم،
قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم پارہ 23۔ ترجمہ: بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام ہو ابراہیم پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پوری طاقت سے 4 مرتبہ زمین پر آئے۔ علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 4 مرتبہ اپنی پوری طاقت صرف کر کے پرواز کرتے ہوئے زمین پر تشریف لائے۔ پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعہ آگ میں ڈالا گیا، آپ آگ کی طرف جا رہے تھے تو میں نے سدرہ سے پرواز کی اور اس قوت سے چلا کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں پہنچنے سے پہلے آپ کے پاس پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم سنا کر آگ کو گلزار بنا دیا۔ دوسری مرتبہ میں سدرہ پر تھا جب تیسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اٹھایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا تو تھوڑا سا فاصلہ باقی تھا کہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے تک پہنچ جاتی۔ میں نے بڑی قوت کے ساتھ سدرہ سے پرواز کیا، جنت میں گیا اور میڈھا لیا۔ چھری کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے تک پہنچنے سے پہلے وادی مینا میں آپ کے پاس پہنچ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کی جگہ جنتی میڈھا کو لٹا دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، رسی کاٹ دی گئی، کنویں کا آدھا راستہ طے ہو چکا تھا کہ میں سدرہ سے پوری قوت کے ساتھ چلا، جنت میں گیا اور ایک تخت لیا، اسے اٹھا کر اس کنویں میں حاضر ہوا۔ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام پانی پر نہیں پہنچے تھے کہ میں نے تخت بچھا کر اس پر آپ کو بٹھا دیا۔ چوتھی مرتبہ جب جنگ احد میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا، خون پاک کا قطرہ زمین کی طرف آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اگر میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خون پاک کا قطرہ زمین پر گر گیا تو تمام زمین جل کر راکھ ہو جائے گی، تو جلدی جا اور زمین پر گرنے سے پہلے اٹھا لے۔ میں پوری تاب و طاقت سے سدرہ کی بلندی سے چلا اور خون پاک کا قطرہ زمین پر پڑے کہ اس سے پہلے میں نے پہنچ کر اٹھا لیا۔ ملخصاً فتح الباری شرح بخاری۔ اے ایمان والو، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در کے خادم اور آپ کی بارگاہ کے غلام ہیں۔ جب خادم در اور غلام بارگاہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت و قوت کا عالم یہ ہے تو مالک جن و بشر محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت و قوت کا کیا عالم ہوگا۔ عاشق مصطفیٰ، پیارے رضا، اچھے رضا، امام احمد رضا حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔